انسان نا خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، بہت ساری خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دینے والا ہے۔ جب ہم دل سے استغفار کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے اس طرح سے دروازے کھولتا ہے اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، بشرط ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے، ہم اپنے دل سے پوری اپنی توبہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، تو وہ ضرور ہمارے پر ایسے ایسے دروازے کامیابیوں کے کھولتا ہے، ایسے ایسے خوشیوں کے در کھولتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں جو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، ہم بات کرتے ہیں استغفار کی۔ استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور جب ہم اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں تو ہمارے دروازے، ہماری قسمت کس طرح بدلتی ہے، ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں نا ایک چھوٹی سی سٹوری اپنی سناؤں گی کہ استغفار پڑھنے سے نا مجھے کیا فائدہ ہوا سب سے مین، اور میں نے اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں کیا چینجنگز آئی ہیں استغفار سے۔ بشرط ہے کہ ہم جو بھی استغفار پڑھ رہے ہیں نا، چاہے ہم چھوٹا پڑھ رہے ہیں چاہے ہم بڑا پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے کہوں گی کہ جب ہم انسان دل سے استغفار پڑھتا ہے نا، اس کا رزلٹ ملتے ہیں، اس چیز کے رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر ہم ایک بس استغفار 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 یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر وہ چیز رزلٹس نہیں دیتی۔ آپ جب دل سے توبہ کرتے ہو نا، مطلب جو ہماری خطائیں ہوتی ہیں اس پہ ندامت ہوتی ہے، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس چیز پہ شرمندہ ہیں، تو ہمارا ایک آنسو بھی جب ہماری آنکھ سے نکلتا ہے نا، سچے دل سے جو استغفار ہوتی ہے نا، وہ اللہ بہت قبول فرماتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے۔ تو وہ پھر ہمارے لیے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں میں آج آپ کو اپنا چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس بتاؤں گی۔ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تھا تو میری زندگی میں کیا رزلٹس ملے تھے مجھے، اور مجھے چینجنگس آئی تھیں۔ اچھا، میں زندگی میں نا دیکھیں ہر انسان کے ساتھ نا کچھ اپ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں۔ میں جب ایک لائف میں نا ایک ایسا سرکل میری لائف میں آیا تھا کہ میں بہت زیادہ نا اندر سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور بہت زیادہ سمجھے ایک طرح سے ٹوٹ گئی تھی، بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ میں نے نا پھر اس ٹائم نا میری کوئی ٹینشن نہیں تھی ایسی کہ میں نے استغفار اس لیے پڑھنی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے۔ کسی چیز کو میں نے نا اچیو کرنے کے لیے اس کو ٹارگٹ نہیں بنایا تھا۔ بس میں نے، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ چلو استغفار پڑھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میں جس ٹائم صرف یہ تھا کہ مجھے اپنے گناہ کو معافی مانگنی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، مجھے اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی، میرا ایک بس یہ ذہن میں تھا۔ میری اور کوئی اٹینشن نہیں تھی کہ میں نے اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں یا اس مقصد کے لیے نہیں، جسٹ ایک ہی مقصد تھا میرے ذہن میں، کہ میری ایک اٹینشن تھی کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کامیابی سے روکتی ہے، ہم نہیں کر پاتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم بہت ساری ہماری زندگی میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو بس مجھے یہی تھا کہ جو میری لائف میں چل رہا ہے، تھوڑی سی ادھم دھرم دھرم بھرم سی لائف ہو رہی ہے، مجھے یہی تھا کہ بس مجھے نا استغفار کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی، بس میری ایک ٹینشن یہ تھی کہ مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے اپنی توبہ کرنی ہے اپنے رب سے، اور وہ بھی سچے دل سے، کیونکہ مجھے ساری لائف اپنی ڈسٹرب نظر آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ اس سے مجھے یہ رزلٹس ملے کہ جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا نا، آپ یقین کریں سب سے پہلا رزلٹ تو مجھے یہ ملا کہ مجھے نا عبادت کا بہت شوق ہو گیا۔ سب سے مین چیز، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں درود پاک میں اضافہ ہو گیا میری۔ آپ یقین کریں میں نے استغفار کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا نا، تو مجھے درود پاک پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ہم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہر انسان دعا مانگتا ہے تو ایک دفعہ بس درود پاک پڑھتا ہے، اول اور آخر زیادہ سے زیادہ، اوروں کا تو پتہ نہیں، میں اپنی روٹین بتا رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ ہی پڑھتی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ استغفار سے میری عبادتوں میں اضافہ ہوا، مجھے عبادتوں کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے۔ میں اب پھر ہر نماز کے بعد اپنا درود پاک میں نا اضافہ کر دیا، میں نے دعا سے اول اور آخر میں نے 7 دفعہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، پھر اور مزید صورتیں پڑھنی شروع کی۔ میری عبادتوں میں سب سے مین چیز اضافہ ہو، سب سے بڑا احسان میرے رب کا اور اس کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، کیونکہ عبادت کی توفیق ملنا نا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے جوڑ رہا ہے، تو اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ تو میں نے استغفار سے نا، میں نے یہ دیکھا کہ میری استغفار سے، میں نے جب سے شروع کیا، مجھے اس چیز کی عبادت کا شوق ہوا، عبادت میں اضافہ ہوا میری۔ اور جو سیکنڈ میرا جو رزلٹ مجھے نظر آیا تھا اپنی لائف میں استغفار پڑھنے سے، وہ میری لائف جو تھی نا
بے ترتیب سی جو ہو رہی تھی، جو اسٹریس میں رہتی تھی، وہ سب سکون میں بدل گئی تھی، بالکل سکون، بالکل ریلیکس، نہیں اللہ ہے نا میرے ساتھ. اور وہ آہستہ آہستہ میری خوشیوں کے بھی دروازے کھلتے گئے، میرے روزگار کے بھی دروازے کھلتے چلے گئے. ماشاءاللہ میری ہر چیز آہستہ آہستہ سیٹلڈ ہوتی گئی. سب سے مین چیز، جو بے چینی آپ کے دل میں ہوتی ہے نا جب انسان کے، اس بے چینی میں میری ٹھہراؤ بہت آ گیا تھا. میں بہت بے چین رہتی تھی، اور میری بے چینی کو جو استغفار سے اسٹارٹنگ سے جو میں نے شروع کی، مزید عبادتیں ہوتی گئیں، پھر خوشیوں کے دروازے، رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، پھر مجھے سکون ملتا گیا. اور مجھے نا اپنی لائف میں سب سے زیادہ جو پاورفل وظیفہ لگا نا، وہ میں استغفار کا کہتی ہوں. آپ چھوٹا استغفار بھی پڑھ سکتے ہو. آپ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ تو ضرور استغفر اللہ پڑھا کریں، چاہے استغفر اللہ و توب علیہ پڑھا کریں. اور ایک استغفار میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ میں اسکرین پہ بھی آپ کو لگا کے دے رہی ہوں. یہ استغفار، اگر یہ استغفار کا سردار ہے، آپ سید الاستغفار، یہ آپ صبح ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد، اور ایک دفعہ شام میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ایک دفعہ یہ صبح کے ٹائم استغفار پڑھے گا، وہ اگر اس کی ڈیتھ ہونی ہوگی تو شام سے پہلے، تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہ شام میں رات میں پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہوگا. تو آپ یہ استغفار اپنی زندگی میں ایک ایک بار ضرور پڑھا کریں، ایک بار صبح اور ایک بار شام میں. یہ استغفار کا سردار ہے، یعنی کہ السید الاستغفار اسے کہتے ہیں، اور یہ بہت 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 پاورفل ہے. آپ اسے ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اور دیکھیں پھر اپنے میریکلز آپ کی لائف میں کتنے ہوں گے. بس دل سے آپ یہ سب کچھ پڑھیں یقین کے ساتھ، تو ضرور، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کو نا استغفار بہت زیادہ پسند ہے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے. وہ تو پاک تھے، ہم تو بہت خطا کار ہیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہم تو ان کی پیر کی دھول بھی نہیں ہیں. تو ہمیں تو بہت استغفار کرنی چاہیے. یقین کریں جب آپ نا استغفار کو اپنی عادت بنا لیں گے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے. کتنی آپ کے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادتوں کی توفیق دے رہا ہے، استغفار کی توفیق دے رہا ہے، اور پھر وہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک کر دے گا. اس نے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے اور بس ہو گیا کام. آپ کی خوشیوں کے، میریکلز کے دروازے، معجزوں کے دروازے، اللہ کے معجزوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو استغفار اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. میں یہاں پر آپ کو کہوں گی کہ وہ سید الاستغفار لازمی پڑھیے گا، آپ کی زندگی سب کچھ سیٹل ہوتا چلا جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. چینل پہ نیو ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.